أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق اللہ العظیم. سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بیان فرما رہا ہے. اہل ایمان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل نمونے کی حیثیت رکھتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے، ان کے باپ نے یہی سلوک کیا تھا، انہیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا. جس طرح قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو نکالا ہے، تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو بری ہیں. کفرنا بکم، ہم نے تمہارا کفر کیا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تمہارے درمیان ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض جو ہے وہ پڑ گیا. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ. الا قول ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ایگزمپشن ہے، انہیں اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا تھا لأستغفرن لک، میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا. وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن آپ کے لیے کچھ کر لینا میرے بس میں نہیں ہے. ربنا علیک توکلنا، یعنی نبی بھی اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکتا اگر باپ جو ہے ایمان سے جو ہے آراستہ نہیں ہے. باپ اگر کافر ہے، بیٹا جو ہے نبی ہے، بیٹا اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا. بیٹا اگر کافر ہے، باپ اللہ اگر نبی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا. بیوی اگر کافر ہے اور شوہر نبی ہے تو اپنے بیوی کو نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تیری ذات پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری ہی طرف لوٹتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا. واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے. انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تو بے پناہ طاقت کا مالک ہے لیکن اپنی طاقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. یا اللہ ہماری بخشش فرمائے، ہمیں جو ہے ہماری آزمائش نہ ہو. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے. لمن كان يرجو اللہ، جو اللہ اور روز والیوم الآخر، اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو. ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیر لے جو ہے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کر لے فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ذات ہے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اللہ کو تمہارے جیسے انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور غلامی، اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔